پیارے دوستو، آج آپ کو ایک ایسے پکے سچے مسلمان لڑکے کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد ہر ایمان والے کا دل مچل جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی پر پختہ یقین ہو جائے گا۔ اور آپ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیسے دنیا والوں کو کرشمہ دکھاتا ہے۔ جی میرے پیارے دوستو، یہ سچا واقعہ ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں رہنے والے ایک لڑکے کا ہے جس کی عمر تقریباً 30 سال ہوگی۔ دوستو، یہ نوجوان 5 وقت کا نمازی تھا اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا تھا اور یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرے، اور اسی وجہ سے اس کے دن کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا اور نماز پڑھتا، ذکر کرتا اور قرآن پڑھتا اور عبادت میں مشغول رہتا۔ اور اس نوجوان کا مسجد سے لگاؤ دیکھ کر گاؤں والے اور آس پاس کا علاقہ نہ صرف اس پر رشک کرتے بلکہ اس کی بہت عزت بھی کیا کرتے تھے۔ وہ لڑکا بہت ہی سادہ، سمپل اور بہت ہی صاف زبان کا تھا۔ جو اس کے دل میں ہوتا وہی زبان پر بھی ہوتا، اس لیے گاؤں کے لوگ اس کے اخلاق کے دیوانے تھے۔ لیکن دوستو، اس کے علاوہ اس کا چھوٹا بھائی بہت زیادہ دنیا دار اور لالچی قسم کا انسان تھا۔ باپ کی موت کے بعد اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو زمین اس کے بڑے بھائی کے حصے میں ہے وہ اس پر قبضہ کر لے۔ اس کی ہر وقت کوشش رہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ اپنے بڑے بھائی کو چکما دے کر اس کی زمین کو ہڑپ لیں، مگر وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ دوستو، چھوٹے بھائی نے سوچا کہ میں اپنے بڑے بھائی کو، جو اس کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے یعنی مسجد ہے، اگر میں اسے وہاں جانے سے روک لوں اور اس کے بدلے میں صرف زمین مانگوں تو وہ میرا کام کر سکتا ہے اور وہ خود ہی مجبور ہو کر مجھے زمین دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ دنیا میں کوئی چیز سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ مسجد ہے، اور وہ دنیا میں کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے لیکن مسجد جانا نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ آخرکار اس کے چھوٹے بھائی نے سوچا کہ میرا بھائی مسجد تو ضرور جائے گا، تو کیوں نہ میں اسی بات کا فائدہ اٹھاؤں۔ اور پھر اس نے پلان بنانا شروع کر دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے اپنے بڑے بھائی کو مجبور کر کے اس کے حصے کی زمین اپنے قبضے میں کریں۔ دوستو، زمین کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا اور اسی وجہ سے اس نے چوری کی اور اس کا الزام اپنے بڑے بھائی پر لگا دیا۔ اگلے دن جب بڑا بھائی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جانے لگا اور اپنے گھر سے نکلا تو اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ اسے کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے یہ محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ مسجد کی طرف بڑھتا گیا کیونکہ اس کی نماز کے لیے دیری ہو رہی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت میں میری جماعت چھوٹ جائے۔ اور جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا تو پولیس نے اسے روک لیا اور اندر جانے سے منع کر دیا، اور یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور سوال کرنے لگا کہ مجھے مسجد میں جانے سے کیوں روکتے ہو؟ مجھے مسجد میں کیوں نہیں جانے دیتے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے کیوں روک رکھا ہے؟ پولیس نے کہا کہ تمہارے اوپر مسجد کا قیمتی سامان چوری کرنے کا الزام ہے، اس لیے تم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان لڑکا بہت ڈر گیا، پھر پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا ہے، اور یہ الزام کس نے لگایا ہوگا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں جو لوگ وہاں موجود تھے وہ جمع ہونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ لڑکا تو بہت ہی زیادہ نیک ہے، عبادت گزار ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا، یہ تو روزانہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، یہ تو روزانہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ الزام تو اسی کے اوپر لگایا گیا ہے
اور کیونکہ اس کا سب سے زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے تو جو سامان چوری ہوا ہے وہ اسی نے چوری کیا ہوگا۔ دوستو، لڑکا پریشان ہو کر پہلے تو اپنی صفائی دیتا رہا، لیکن جب پولیس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اللہ کو یاد کرنے لگا کہ یا اللہ میری مدد کر، اس مشکل وقت سے، اس جھوٹے الزام سے مجھے بچا لے۔ دوستو، اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی آیا اور اسے ایک طرف لے جا کر کہنے لگا کہ یہ سب میرا کیا دھارا ہے، اگر تم اپنی زمین دے دو تو ٹھیک ہے، میں وہ سامان تمہیں دے کر بچا لوں گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو سیدھا جیل جاؤ گے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بندر آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس بندر کے ہاتھ میں وہی قیمتی سامان ہوتا ہے جو مسجد سے چوری ہو گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کا پریشانی کی وجہ سے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سامان تو صرف میرے پاس تھا، اب یہ بندر کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ سوچ کر وہ فوراً بھاگ کر اپنے گھر جاتا ہے اور چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جہاں اس نے سامان رکھا تھا وہاں پر کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور طاقت ہے جو میرے بڑے بھائی کی مدد کر رہی ہے۔ چھوٹے بھائی نے مسجد سے سامان چرا کر اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا تاکہ الزام اپنے بڑے بھائی پر لگایا جائے، اور بڑا بھائی ڈر کر اپنا زمین اپنے چھوٹے بھائی کو دے دے، لیکن اس سامان کے بارے میں صرف یہی چھوٹا بھائی ہی جانتا تھا اور اسی کو پتا تھا، اس کے علاوہ سامان کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا، اور اب وہ سامان وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ پولیس کو سب پتا چل گیا کہ سامان چھوٹے بھائی نے چوری کیا تھا اور اپنے بڑے بھائی کی زمین کو ہڑپنا چاہتا تھا۔ اس کو فوراً گرفتار کیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ ادھر بڑا بھائی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دوستو، جو اللہ کا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نماز پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں سب سے بڑا مسلم ملک انڈونیشیا ہے، اور دوستو اس کے زیادہ تر حصوں میں جنگل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو علاقے جنگلی ہوتے ہیں وہاں پر سانپ اور زہریلے جانور بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستو، ایک انڈونیشیا کا نوجوان جکارتا کی جامع مسجد کے امام کے پاس آیا اور اپنی الجھن اس کے ساتھ شیئر کی۔ اس نے کہا کہ میں نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز پر کھڑا تھا، قیام میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میری جائے نماز سے ایک سانپ گزر رہا ہے، اور وہ خطرناک سانپ آگے بڑھنے کے بجائے میرے سجدہ کرنے کی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ میں جائے نماز میں قیام کی حالت میں اپنی تلاوت کو لمبا کرتا رہا، مسلسل اپنا دھیان اپنے نماز میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میرا ضمیر، میرا دل مجھے ملامت کرنا شروع ہو گیا تھا کہ تو اپنے جان کے ڈر سے ایک حقیر سے کیڑے سے ڈر گیا اور اپنے رب سے غافل ہو رہا ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے اپنی تلاوت کو لمبا کرتا رہا، مگر وہ سانپ اپنی جگہ سے ہٹا نہیں۔ اس کی نگاہیں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھی، لیکن اس کی کسی بھی حرکت سے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کرے گا۔ میں لگاتار تلاوت کو لمبا کرتا رہا کہ اتنے میں کہ وہ سانپ پیچھے ہٹنے لگا۔ جب مجھے یقین ہو چکا کہ یہ سانپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا تو میں رکوع میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں رکوع میں جھکا تو وہ سانپ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، اور اچانک مجھے لگا کہ اب یہ آگے کی طرف اپنا منہ کر کے مجھے کاٹنے کے لیے آگے آئے گا۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی اور سانپ کو ختم کر ڈالا۔ وہ نوجوان امام مسجد سے کہنے لگا کہ اس بات پر میرا دل ملامت کرنا شروع ہو گیا کہ اللہ پر توکل اور یقین بس اتنا ہی تھا کہ تو نے ایک سانپ کے ڈر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کے ادب بھلا دیے۔
दोस्तों, इमाम मस्जिद नौजवान की नमाज से मोहब्बत और इश्क को देखकर मुस्कुरा उठे और उस पर रश्क करने लगे। उन्होंने उसको जवाब दिया कि कुरान मजीद की आयत का एक मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर करार दिया है। इसी तरह प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरमुदात इंसानी जान के हुर्मत के मुताल्लिक हैं। तो आपने यकीनन अपनी जान बचाई है और जान बचाना एक अफजल अमल है। लेकिन आपके बयान करदा वाक़ये से एक बात नोट करने वाली ये है कि आप नमाज में रहें तो उसने अल्लाह के हुक्म से आप पर कोई हमला नहीं किया। ये बज़ाते खुद बहुत बड़ी करामत है। दोस्तों, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि चाहे कहीं पर भी हो लेकिन नमाज हमेशा कायम रखते हैं। वो नमाज कभी नहीं छोड़ते। वो अपना हर ज़रूरी काम छोड़कर नमाज अदा करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। कई गैर मुस्लिम डॉक्टर्स का कहना है कि अगर उनके बस में होता तो वो हर इंसान पर नमाज पढ़ना लागू कर देते, क्योंकि नमाज में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि उन डॉक्टर्स का कहना है कि नमाज एक जिस्मानी वर्जिश है जिसके फ़ायदे बेशुमार है। न सिर्फ जिस्मानी अमराज बल्कि रूहानी अमराज में भी नमाज फ़ायदेमंद है। ये रूह में सुकून पैदा करती है। अगर ये कहा जाए कि नमाज अल्लाह तबारक व तआला का एक जीता जागता करिश्मा है, अल्लाह ताला की एक कुदरत है, तो यह कहना गलत ना होगा, क्योंकि नमाज वो अफजल इबादत है जो बंदे को अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू लाकर खड़ा कर देती है। जिस इबादत में अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान कोई हाइल नहीं हो सकता। नमाज मोमिन की मेराज है और मोमिन की शान है, और यह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। अगर कोई इंसान किसी मुश्किल में हो तो वो 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दे, फिर देखे किस तरह से उसके सारे मामलात सही होते हैं। नमाज में जो ताकत है वो दुनिया की किसी भी इबादत में नहीं है। मुसलमानों को नमाज पढ़ता देखकर जो गैर मुस्लिम हैं, जो गैर मजहब के लोग हैं, दिन ब दिन उनमें भी बेशुमार लोग नमाज के लिए बढ़ता ही जा रहा है, और वो भी नमाज पढ़ना चाहता है। वो ये देखते हैं कि एक मुसलमान सिर्फ एक रब की इबादत करता है। नमाज अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का जरिया है, और वक्त पर अदा की हुई नमाज अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। दुनिया की हर मखलूक अल्लाह ताला का जिक्र करती है और कहती है कि नमाज कायम कीजिए। इसलिए हमारे मुसलमान भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है कि मुसलमान होने के नाते कम से कम 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उम्मत मुस्लिमा को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हदीस पाक में यह बात लिखी हुई है कि दीन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। इसलिए इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाए, और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो के लिए हमारे चैनल कुदरत का करिश्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।